اس کے خلاف اللہ تعالیٰ تلقین کرتا ہے کہ جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہو رہا ہو، مطلب یہ ہے کہ آپ کی تعلیم جب تمہیں نہیں معلوم ہے تو تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم انہیں سنو، کہ تم انہیں سیکھو، حاصل کرو اور دل میں یاد کرو، اور اس موقع کے اوپر کاروبار بالکل چھوڑ دینا چاہیے اور پوری توجہ کے ساتھ ان چیزوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ رجوع کرو، یہی بات کچھ دن پہلے میں نے بیان کی تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ اور رسول کا حکم یہ ہے، لیکن دنیا کی مصلحت یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے، تو دنیا کی مصلحتیں اللہ اور رسول کی تعلیم اور اللہ اور رسول کے احکام کے مقابلے میں تو نہیں لائی جا سکتی۔ یہ تو نہایتی غلط اور بے انصاف قسم کا مقابلہ ہے، یہ تو عین ظلم ہے۔ ظلم کے معنی ہے بے انصافی ہے۔ اللہ اور رسول کے اوپر تو ظلم نہیں ہوتا، لیکن ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ تو بے انصافی اور انصاف کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن اپنی روح اور اپنے قلب سلیم کے ساتھ ہم بے انصافی کرتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ واقعہ صرف اس وقت ہوا تھا، اس کے بعد نہیں ہوگا، وہ تو ہر وقت ہو رہا ہے۔ اس زمانے میں ہم تقریباً روز ہی اس قسم کا کام کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہو رہا ہے اور ہم دنیا کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی خیر الرازقین ہے، اللہ ہی ہے جو تمہیں رزق پہنچاتا ہے۔ یہ چیزیں رزق پہنچانے والی نہیں ہیں، بلکہ اللہ خیر الرازقین یعنی سب سے اچھا اور بہترین رزق پہنچانے والا ہے۔ وہ بغیر ذریعے کے بھی رزق پہنچا سکتا ہے۔ ذرائع ہوں تو ان میں برکت پیدا کر سکتا ہے۔ تم اگر 2 گھنٹے 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے کاروبار چھوڑ دو تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نقصان ہو جائے گا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ تجارت اور تماشوں سے بہتر ہے اور وہ سب سے اچھا رزق پہنچانے والا ہے۔ اشارہ یہی ہے کہ اگر تم اللہ کی عبادت کے لیے کچھ وقت نکالو اور کاروبار چھوڑ دو تو اس میں تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کے خزانے ہیں، وہ تمہیں کسی طرح سے پہنچا دے گا۔ کم سے کم اتنا توکل تو ہونا چاہیے کہ کچھ وقت کے لیے کاروبار چھوڑ دو، دنیا کے مشاغل چھوڑ دو اور اسی کی یاد میں ہمتن مشغول ہو جاؤ۔ اس قصے میں ایک اور نکتہ ہے۔ صحابہ کرام کا ہم بہت احترام کرتے ہیں، انہیں قطعی طور پر اس امت کے بہترین لوگ سمجھتے ہیں۔ اس واقعے میں اس وقت کے لیے بھی کچھ سبق حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ آج کل اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو یوں کرتے اور یوں کرتے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سرور کائنات اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہوئے واز کہہ رہے ہیں اور صرف ایک قافلے کی وجہ سے سب لوگ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ بہترین لوگ ہیں، ہم تو اس سے کہیں بدتر ہوں گے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس وقت ہوتے تو یوں نہ کرتے، غلط کہتے ہیں۔ ایک نقطہ اس میں اور بھی ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور بے حد عزت کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں۔ ذہن میں یہ چیز ڈالی گئی ہے، اس وجہ سے جو کچھ ذہن میں ڈالی گئی ہے ہم اسے دہراتے رہتے ہیں، حالانکہ عملی طور پر اس کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ اس موقع میں یہ بات بھی ہے کہ بعد میں لوگ بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، سامنے کم احترام کرتے ہیں۔ اکثر بزرگوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا ہے، ان کی زندگی میں ان کا احترام کم ہوا ہے، بعد میں تو سمجھو ہر گھر میں شہرت رکھتے ہیں۔ موجودہ زمانے کا یہ بڑا امتحان ہوتا ہے، اکثر لوگ اپنی زندگیوں میں نظر انداز کیے جاتے ہیں اور بعد میں ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ اس وقت بھی کم سے کم اس موقع پر ایک بہت بڑی غفلت ہوئی جس سے ہم لوگوں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ اگر ہم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوتے تو ہم کبھی یہ بات نہ ہونے دیتے اور ہم ان کے ساتھ ہوتے، اور یہ ایک تعجب ہوتا ہے کہ جانتے ہوئے کہ حضور کے نواسے ہیں انہوں نے کیسے یہ کام کیا، ان کی مخالفت کی اور کسی نے ان کی حمایت نہیں کی۔ یہ بھی کچھ ایسے ہی بات ہے۔ اس وقت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو ان میں سے ایک آدمی تھے۔ اپنے زمانے کے لوگ کم محترم ہوتے ہیں، بعد میں اللہ کے راستوں میں قربانی، بہادری، غیرت اور خودداری یہ سب صفتیں آپ میں دیکھتے ہوئے ہم نے ایک مثال قائم کر لی اور یہ چیز پشتہ پشت سے چلی آ رہی ہے۔ ہمیں اپنے بزرگوں سے ایک خاص تصور ملا ہے، اس وجہ سے ہم یہ سب کہتے ہیں، لیکن اس وقت تو ایسی کوئی بات
بات نہیں تھی، کوئی مثال نہیں تھی اور بزرگوں کی کوئی تعلیم نہیں تھی۔